बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين। आज की इस दर्स में जो आयत पढ़ी गई है सूरह आराफ आयत नंबर 46 से 54 तक का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर पेश की जाएगी इंशाअल्लाह। समात फरमाएं। इन दोनों गुरोहों के दरमियान पर्दा होगा और आराफ पर कुछ लोग होंगे जो हर एक जन्नती दोज़खी को उनकी खास अलामतों से पहचानते होंगे और वो जन्नतियों को पुकार कर कहेंगे तुम पर सलाम हो। आराफ वाले अभी जन्नत में दाखिल न हुए होंगे जबकि वो इसकी उम्मीद रखते होंगे और जब उनकी आंखें दोज़खियों की तरफ फेरी जाएंगी तो कहेंगे ऐ हमारे रब तू हमें जालिम लोगों के साथ न करना। और आराफ वाले कुछ ऐसे लोगों को पुकारेंगे जिन्हें वो उनकी खास अलामतों से पहचानते होंगे और कहेंगे तुम्हें हमारे गुरों ने कोई फायदा नहीं दिया और न उस तकब्बुर ने फायदा दिया जो तुम करते थे। क्या यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुम कसमें खाते थे कि अल्लाह उन पर रहमत नहीं करेगा? उनसे तो कह दिया गया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम पर कोई खौफ नहीं और न तुम गमगीन होगे। और दोज़ख वाले जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे कि तुम कुछ पानी हम पर उंडेल दो या उस रिस्क में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है कुछ हमें अता कर दो। जन्नती कहेंगे बेशक अल्लाह ने ये दोनों चीजें काफिरों पर हराम कर दी हैं। वो लोग जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया और उन्हीं दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल रखा, चुनाचे आज हम उन्हीं उसी तरह भुला देंगे जिस तरह उन्होंने अपनी उस दिन की मुलाकात को भुला दिया था और जैसे कि वो हमारी आयतों का इनकार करते थे। और उनके पास ऐसी किताब लाए हैं जिसे हमने अपने इल्म से तफसील के साथ बयान किया है, जबकि उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है जो ईमान लाते हैं। उन लोगों को और किसी बात का इंतजार नहीं, सिर्फ इसके अंजाम यानी क़यामत का इंतजार है। जिस दिन उसका अंजाम सामने आएगा तो वो लोग जो उससे पहले उस दिन को भूले हुए थे कहेंगे कि वाकई हमारे रब के रसूल हक लेकर आए
آئے تھے تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کرے یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے؟ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہ ساری باتیں ہوا ہو گئی جو وہ گھڑتے رہتے تھے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ ان آیات میں بہت سی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اعراف اور اصحاب اعراف، اور اس سورت کا نام اسی لفظ اعراف سے لیا گیا ہے، اور ہر سورت میں اس سورت کا نام اس سورت میں لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس سورہ کا نام سورہ اعراف ہے، تو آج اعراف کس کو کہتے ہیں اور اس کے تعلق سے اس آیات میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے دوزخیوں سے مخاطب ہونے کا ذکر فرمایا، تو اب اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ جنت اور جہنم کے مابین ایک پردہ حائل ہے جس کی وجہ سے دوزخی جنت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ دیوار ہے جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں وہ ایک دروازہ ہوگا جو اس کے اندرونی جانب سے اس میں تو رحمت ہے اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب ہے، اور اس سے مراد اعراف ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے۔ امام ابن جریر رحم اللہ نے اپنی سند کے ساتھ صدی رحمت اللہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا وبینہما حجاب، ان دونوں یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان اعراف نام کی ایک دیوار ہوگی کے بارے میں فرمایا اس حجاب سے مراد دیوار ہے اور یہی اعراف ہے۔ مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک دیوار ہے جس میں دروازہ ہوگا۔ اصحاب اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، جیسا کہ حضرت حذیفہ اور حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی ایک ائمہ سلف و خلف رحم اللہ نے فرمایا۔ امام ابن جریر نے حضرت حذیفہ رضی اللہ کی اس روایت کو بیان کیا کہ ان سے اصحاب اعراف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، برائیوں کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے اور نیکیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جا سکیں گے، لہذا انہیں اس دیوار کے پاس کھڑا کیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ معمر نے حسن سے روایت کیا کہ انہوں نے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ لوگ ابھی جنت میں داخل تو نہیں ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے، تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں یہ امید اس لیے پیدا کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مہربانی فرمانے کا ارادہ رکھتا ہوگا۔ قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہیں یہ بتا دیا کہ وہ اس بات کی کس قدر امید رکھتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ ضحاک رحم اللہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ اصحاب اعراف جب دوزخیوں کو دیکھیں گے تو انہیں پہچان لیں گے اور بارگاہ الہی میں عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان آیات میں اہل اعراف مشرکین کے کئی سرداروں اور قائدین کو جنہیں وہ ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے ملامت کرتے ہوئے کہیں گے ما اغنا عنکم جماعکم، آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی، یعنی تمہاری کثرت نے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا، وما کنتم تستکبرون، اور نہ تمہارا تکبر ہی فائدہ ہوا جو تم کرتے تھے، یعنی تمہاری کثرت تمہاری جماعتیں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی بلکہ تم اس سزا اور عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو دستگیری نہیں کرے گا۔ علی بن ابو طلحہ رضی اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت کیا اس سے مراد اصحاب اعراف ہیں، یعنی اس سے مراد اہل ایمان ہیں جو دنیا میں غریب مسکین مفلس و نادار قسم کے تھے جن کا استہزاء متکبرین اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال ہوتا، مگر مزید جسارت کرتے ہوئے دعویٰ کرتے کہ
قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کے تعلق سے ان کے سامنے جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے مومنوں کو کہے گا ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تو مومنوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و غم ہوگا۔ محترم سامعین، جنت کی نعمتیں دوزخیوں کے لیے حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کی ذلت و رسوائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ اہل جنت سے کھانے پینے کی چیزوں کو مانگیں گے مگر انہیں نہیں دی جائے گی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتی کہ آیت کریمہ میں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، دوزخی جنتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں عنایت فرمایا اس میں سے کچھ ہمیں بھی دو، سے مراد کھانا ہے۔ جس طرح دنیا میں اگر اندھیرے میں کوئی ٹارچ لے کے جا رہا ہے تو اس کی روشنی سے یہ دوسرا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، دنیا میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، مگر آخرت میں جنتی جہنمیوں کو نہ کھانا دیں گے نہ پانی دیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا کہ آدمی جب اپنے باپ یا بھائی کو پکار کر کہے گا کہ میں آگ سے جل گیا ہوں لہذا مجھ پر پانی بہاؤ، تو ان سے کہا جائے گا تم ان دوزخیوں کو یہ جواب دو ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، یعنی کھانا اور پانی۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحم اللہ فرماتے ان دونوں چیزوں سے مراد جنت کا کھانا اور پینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں انہوں نے دین کو تماشا کھیل بنا لیا تھا، دنیا اور اس کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے اور آخرت کی بہتری کے لیے جن اعمال کے کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا ان سے غافل تھے۔ جس طرح آج کا ماحول ہے، دنیا ہی سب کچھ ان کی نگاہوں میں ہے، دنیا ہی ہمیشہ کی زندگی انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں کہا کن فی الدنیا کأنک الغریب، تم دنیا میں مسافر کی طرح رہو، مگر ہم دنیا کو ابدی زندگی سمجھ لیے ہیں اور ابدی زندگی کو بھول گئے ہیں دنیا کی عیش میں اس کی ہریالی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے تھے اسی طرح آج بھی ہم انہیں بھلا دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے معاملہ اس شخص کا سا کرے گا جسے بھلا دیا گیا ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم سے نہ کوئی چیز مخفی ہے نہ وہ کسی چیز کو بھول ہی سکتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میرا پروردگار نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مقابلے کے قبیل سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تم کو یاد کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گے تو اللہ تعالیٰ اور ان کی نعمتوں میں اضافہ کرے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری یاد کرو گے تو میں تم کو یاد کروں گا، تم میرے طرف آؤ تو میں تمہاری طرف چل کر آؤں گا، دوڑ کر آؤں گا۔ اس طرح کی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ اللہ کو یاد کرو تو اللہ ہم کو یاد کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے ایسا ہی چاہیے تھا میرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ اور فرمایا سورہ جاثیہ میں وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اور کہا جائے گا جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اسی طرح آج ہم تمہیں بھول جائیں گے۔ حضرت ابن عباس سے عوفی نے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ھَذَا، اللہ تعالیٰ انہیں خیر کے اعتبار سے تو بھلا دے گا مگر شر کے اعتبار سے نہیں بھلائے گا۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت کیا کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے جس طرح انہوں نے آج کی اس دن کی ملاقات کو چھوڑ دیا تھا۔ مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ ہم انہیں دوزخ میں چھوڑ دیں گے۔ صدی رحمت اللہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے انہیں رحمت سے محروم کر دیں گے جس طرح انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کے لیے عمل کو چھوڑ دیا تھا۔ صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا کیا میں نے تیری عزت افزائی نہیں کی تھی، کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا تھا، کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی، کیا میں نے گھوڑے اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کر دیے تھے اور تجھے چھوڑ نہیں دیا تھا کہ تو عزت وقار کے ساتھ جس طرح چائے کھائے اور پیے۔ بندہ عرض کرے گا ہاں یہ سب کچھ درست ہے، صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا
تجھے یقین تھا کہ تو ایک دن میرے ساتھ ملاقات کرے گا؟ بندہ جواب دے گا نہیں میرے پروردگار مجھے یہ یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ صحیح مسلم۔ محترم سامعین، مشرک کوئی معذرت نہیں کر سکیں گے اللہ کے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس نے رسولوں کو مبعوث اور اس کتاب کو نازل فرما کر جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے، اور وہ ایک واضح کتاب ہے۔ اس نے مشرکوں کے تمام ہیلے بہانے ختم کر دیے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں اس نے فرمایا کتاب احکمت آیات ثم فصلت، سورہ ہود میں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں اور تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں، اور یہاں فرمایا فصلنا علی علم، جس کو ہم نے علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ قرآن مبین بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر قرآن میں ہر چیز کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے اس میں جو تفصیل بیان کی ہے وہ ہمارے علم ہے، جیسا کہ اس نے سورہ نساء میں فرمایا انزلہ بعلمہ، اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے۔ محترم سامعین، جو ماہ مبارک ختم ہونے جا رہا ہے، تیسرے عشرے میں قدم رکھنے جا رہا ہے، اسی مہینے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم نے قرآن کی تلاوت کو بھول گئے، تراویح میں قرآن تلاوت کا اہتمام کرنا بھول گئے، تو لہذا یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے قرآن سے استفادہ کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور اس لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ گھروں میں رہتے ہوئے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ مقصود یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس خسارے کا ذکر کیا جس سے مشرک اور کافر آخرت میں دو چار ہوں گے، تو اس نے ساتھ ہی یہ بھی ذکر فرما دیا اس نے رسولوں کو مبعوث اور کتابیں نازل فرما کر دنیا میں ان کی تمام حجتیں ختم کر دی، جیسا کہ اس نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ اسی لیے یہاں فرمایا کیا یہ لوگ اس کے انجام کے منتظر ہیں، یعنی عذاب، سزا، جنت، جہنم کے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مجاہد رحم اللہ دیگر کئی ایک ائمہ تفسیر کا یہی قول ہے۔ یوم یاتی تعویلہ، جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن یقول الذین نسوه من قبل، جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے، یعنی جنہوں نے قیامت کے دن کے لیے عمل کو ترک کر دیا تھا، اسے دنیا میں بھلا دیا تھا، کہیں گے بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں وہ ہماری سفارش کریں اور اس عذاب سے ہمیں نجات دلائیں جس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، یا ہم کو دنیا میں لوٹا دیا جائے کیونکہ فنعمل غیر الذی کننا نعمل، جو عمل ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ اس کے سوا نیک عمل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب یہ دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے اے کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کرے اور مومن ہو جائیں، ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا، اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں گے، کچھ شک نہیں کہ جھوٹے ہیں، جیسا کہ یہاں فرمایا بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا، جو کچھ یہ افترا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا، یعنی ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل کرنے کی وجہ سے نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے وہ سب ان سے کھو گئے ہیں، وہ نہ تو ان کی سفارش کریں گے، نہ ان کی کوئی مدد کریں گے اور نہ انہیں دوزخ سے باہر نکال سکیں گے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں کہا کہ ہم نے دنیا کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سماوی اور ارضی جو کچھ اس کے مابین ہے اسے 6 دنوں میں پیدا فرمایا، جیسا کہ اسے قرآن مجید کی دیگر کئی ایک مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان 6 دنوں سے مراد اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ مراد ہیں۔ جمعہ کے دن
ہی ساری مخلوق جمع ہوئی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ ان دنوں کے بارے میں اختلاف کیا گیا کہ ان میں سے ہر ایک دن ہمارے ان دنوں ہی کی طرح تھا، جیسا کہ ذہن میں فوراً یہ خیال آتا کہ یا 1000 سال کے برابر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے فرمایا، ضحاک کی حضرت ابن عباس کی روایت سے یہی مروی ہے، ہفتے کے دن کسی چیز کو پیدا نہیں کیا گیا کیونکہ یہ تو 7واں دن بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمایا ہے، اسی لیے اسے یوم السبت کہا جاتا ہے اور اس کے معنی خطا کر دینا۔ امام احمد نے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو اس میں پیر کے دن پیدا کیا، شر کو یعنی برائی کو منگل کے دن، خیر کو بدھ کے دن پیدا کیا، جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا کر کے اس میں پھیلا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو آخری مخلوق کے طور پر جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں عصر اور رات کے درمیان کسی گھڑی میں پیدا فرما دیا تھا۔ اور انہی آیت میں کہا گیا ہے کہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، جا ٹھہرا، کی تفسیر میں لوگوں کے بہت سے اقوال ہیں اور ان کی تفصیل کا مقام نہیں۔ بہرحال ہمارا اس مسئلے میں مذہب وہی ہے جو سلف صالحین امام مالک، اسحاق بن راہویہ اور زمانے قدیم و جدید کی دیگر ائمہ مسلمین کا ہے۔ اس پر کسی طرح ایمان لایا جائے جیسا کہ کتاب اللہ میں وارد ہے، نہ تو اس کی کیفیت معلوم ہے، نہ ہم اسے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، نہ اس کی نفی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کسی چیز کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ آیت کریمہ کے ان الفاظ سے جو بات تشبیہ دینے والوں کے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اس سے پاک ہے، اسے مخلوق میں سے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شعراء میں اللہ کا فرمان ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے، اس کے پیر کیسے، کیسا سنتا، کیسے دیکھتا، یہ سب خیالات نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرو گے، بہت ڈیپ میں جاؤ گے، جب خیالات منتشر ہونے لگو گے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، شاید کہ تم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ بلکہ اس معاملے میں اس طرح ہے کہ جیسے بعض ائمہ نے فرمایا، جن میں سے امام بخاری رحم اللہ کے استاد امام نعیم بن حماد بطور خاص قابل ذکر ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے وہ کافر ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں سے کسی صفت کا انکار کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی گرامی کے لیے بیان فرمائی ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بیان فرمائی یا اللہ کے رسول نے اس کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان صفات کو ثابت کرے جن کا ذکر آیت کریمہ اور احادیث صحیحہ میں ہے، ان کو اس طرح تسلیم کرے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے شایان شان ہیں، اور تمام نقائص سے اس کی ذات سے نفی کرے تو راہ ہدایت پر ہے۔ رات اور دن کی نشانیاں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ یعنی رات کی تاریکی دن کی روشنی سے اور دن کی روشنی رات کی تاریکی سے ختم ہو جاتی ہے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے تیز دوڑتا چلا آتا ہے، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو ہی رات ختم ہو جاتی ہے تو فوراً ہی دن آ جاتا ہے، اور دن ختم ہوتا ہے تو رات اپنے سائے ڈال دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ یاسین میں، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ طرح ہو جاتا ہے، نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اس مقام پر جو یہ فرمایا ہے کہ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے بلکہ اس کے فوراً بعد کسی واسطے اور تاخیر کے بغیر آتی ہے، اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو درداء کی ایک دعا میں جو مرفوعاً مروی ہے، دعا کرتے ہیں، اے اللہ
اللہ تمام بادشاہ تیرے لیے ہے، تمام تر تعریف تیری ہی لیے ہے اور تمام معاملات تیری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے اللہ میں تجھ سے تمام تر خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تجھی سے تمام تر شر سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو محترم سامعین، ان آیات میں بہت ساری باتیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لہذا ہم تمام کو دنیا میں عارضی طور پر رہنا ہے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے انہی کاموں کو انجام دینے کی کوشش کی جائے، اور جن کاموں کو اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے ان تمام منع کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا